لوگ کہتے ہیں کتے کا گوشت کھانا حرام ہے، میں بھی کہتا ہوں کتے کا گوشت کھانا حرام ہے، لیکن حرام کی کمائی سے بکرے کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، لیکن حرام کے پیسوں سے دودھ پینا، شربت پینا بھی حرام ہے۔ حضرات، حضرت مالک الدینار طواف کے بعد فارغ ہوئے، 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں احرام باندھ کے پہنچے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے حج نہ ہو سکے، لیکن ہم امید کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سب دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ ہم بھی حج کو جائیں گے، ہماری بستی سے لوگ حج کو جائیں گے انشاءاللہ، پوری دنیا کے کونے کونے سے لوگ جائیں گے۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ مالک الدینار فرماتے ہیں میں احرام باندھ کے میدان عرفات میں پہنچا تھا، اللہ اکبر، ایک اونگ آ گئی، ٹیک لگی، نیند آ گئی، خواب دیکھتے ہیں، بہت بڑا اپنے وقت کا جید عالم دین، خواب یہ دیکھا کہ آسمان سے فرشتے اترے، ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے سوال کیا اس سال کتنے لوگ حج کو آئے؟ کہا اس سال 6 لاکھ لوگ حج کو آئے۔ کتنے لوگ آئے؟ 6 لاکھ لوگ حج کو آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کے حج کو قبول نہیں کیا، کسی کے حج کو قبول نہیں کیا۔ دوسرے فرشتے نے کہا ایک شخص ہے جو رہتا بغداد میں ہے، اللہ نے اس کے حج کو قبول کیا ہے، وہ پیشے سے موچی ہے، جوتی چپل سلتا ہے، جوتی چپلوں کی مرمت کرتا ہے، جوتی چپل گاٹتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے حج کو قبول کیا ہے۔ حالانکہ وہ حج کو آیا بھی نہیں ہے، وہ مکہ مدینہ شریف آیا بھی نہیں ہے، پھر بھی اللہ نے اسے حج کا ثواب عطا فرما دیا، اور جتنے آئے ہیں کسی کا حج قبول نہیں۔ ایک فرشتہ بول پڑا او اللہ کی نورانی مخلوق، یہ جو جتنے لوگ حجاج کرام آئے نا، ان کا حج بھی اللہ نے اسی موچی کے صدقے میں قبول فرمایا ہے۔ حضرت مالک الدینار اللہ اکبر، غور فرمائے، اتنا جب آپ نے دیکھا، اور ایک بہت بڑے عالم دین جو بغداد کے رہنے والے تھے، نام ان کا عبداللہ ابن مبارک تھا، یہ خواب انہوں نے بھی دیکھا، وہ بغداد شریف سے گئے تھے، اللہ اکبر، وہ بھی فارغ ہوئے، حج سے فارغ ہونے کے بعد اپنی آبادی اپنی بستی میں آئے، بستی میں آنے کے بعد آپ نے انکوائری کی فلاں نام کا موچی کدھر ہے، لوگوں نے اس کا گھر بتایا، حضرت عبداللہ ابن مبارک بغداد کے بڑے بڑے عالموں میں آپ کا شمار تھا، آپ موچی کے گھر پہنچے، موچی نے آپ کو دیکھا، اللہ اکبر، مارے خوشی کے گر پڑا، اس لیے کہ کہنے لگا اتنے بڑے عالم دین کے قدم میرے گھر پہ آ گئے، اللہ اکبر۔ موچی سے حضرت عبداللہ ابن مبارک نے سوال کیا یہ تو بتاؤ تم نے کون سا ایسا عمل کیا کہ اللہ نے تمہارے حج کو قبول فرما لیا اور تمہارے صدقے میں بقیہ تمام حاجیوں کے حجوں کو قبول فرمایا ہے، میرے بھی حج کو تمہارے صدقے میں قبول فرمایا ہے۔ وہ موچی کہتا حضرت میں تو حج کو گیا بھی نہیں، لیکن اللہ نے مجھے حج کا ثواب اس وجہ سے عطا فرمایا، میں نے سنا تھا آپ حج کو جا رہے ہیں، میں بھی اللہ اکبر جوتی چپلوں کی مرمت کرتا تھا، میں بھی جوتوں پہ پولش کیا کرتا تھا، میں بھی چپلوں کو گانٹتا تھا، ایک ٹکا میں نے اکٹھا کیا، ایک ایک سکہ میں نے اکٹھا کیا، دل میں تمنا تھی اللہ بلائے گا اس کے گھر کا طواف کروں گا، مدینے والے بلائیں گے ان کے روزے پہ جا کے درود و سلام پڑھوں گا، اللہ اکبر۔ میری کوچ کی رات تھی، میں سامان کی تیاری بی بی کے ساتھ کر رہا تھا، پڑوس میں گوشت کے بھننے کی خوشبو آئی، میری بی بی نے کہا مجھے بھوک لگی ہے، جاؤ پڑوس سے تھوڑی سی ترکاری لے آؤ، مختصر سا اللہ اکبر سالن لے کر کے آؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ موچی کہتا ہے بی بی کے کہنے کے مطابق میں اپنے پڑوس سے گوشت لینے کے لیے پہنچا، قورمہ لینے کے لیے پہنچا، میں نے اپنے پڑوسی کے دروازے پر دستک
دی اور رات کی تاریکی میں پڑوسی نے دروازہ تو کھول دیا لیکن ہکا بکا رہ گیا، پیشانی سے پسینہ ٹپکنے لگا۔ موچی نے کہا تھا کہ میری بیوی نے تمہارے گوشت کی خوشبو کو سونگ کر کے گوشت کی فرمائش کی ہے، اگر ہو سکے تو کچھ بوٹیاں میری بیوی کے لیے آپ تشتری پہ رکھ دیں، پیالے میں ڈال دیں۔ اتنا سننا تھا، پڑوسی نے رو کر کے کہا تھا حضرت یہ گوشت ہمارے لیے حلال ہے، تمہارے لیے حرام ہے، ہمارے لیے جائز ہے، تمہارے لیے ناجائز ہے۔ ایک مسئلہ اور میں بیان کر دیتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کتے کا گوشت کھانا حرام ہے، میں بھی کہتا ہوں کتے کا گوشت کھانا حرام ہے، لیکن حرام کی کمائی سے بکرے کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ شراب پینا حرام ہے، چرس پینا حرام ہے، گانجا پینا حرام ہے، بھانگ پینا حرام ہے، لیکن حرام کے پیسوں سے دودھ پینا، شربت پینا بھی حرام ہے۔ یہ بھی حرام ہے، اس کو کیوں نہیں کہتے؟ حرام کے پیسے سے دودھ بھی جائز نہیں ہو سکتا، وہ بھی حرام رہے گا۔ کتا ہی حرام نہیں ہے، اگر پیسہ تیرا جائز نہیں تو وہ بھی حلال تیرے لیے حلال نہیں ہو سکتا۔ رو کر کے کہتا ہے یہ میرے لیے جائز، آپ کے لیے جائز نہیں۔ کہا میں بھی کلمہ نبی کا پڑھتا ہوں، تم بھی کلمہ نبی کا پڑھتے ہو، ہمارے لیے جائز ہے، تمہارے لیے ہمارے لیے ناجائز، تمہارے لیے جائز، کیا مسئلہ ہے؟ اللہ اکبر۔ پردہ ہٹایا، پڑوسی نے روتے ہوئے کہا حضرت سچویشن ایسی ہے کہ ہمارے گھر میں فاقے پہ فاقے ہو رہی تھے، بچے بھوک پیاس کی وجہ سے موت و زندگی کی جنگ لڑنے لگے، ان قریب تھا کہ بچے بھوک کی وجہ سے مر جاتے، بھوک کی وجہ سے انتقال کر جاتے۔ مجھے بتاؤ ہم اور آپ تو کھا جائیں لیکن ہمارے پڑوس کے بچے بھوکے سو جائیں؟ تم نے نبی کی تعلیم کو، ہم نے بھلایا ہے اپنے نبی کی تعلیم کو۔ نبی کی تعلیم تو یہ ہے، مصطفیٰ کا پیغام تو یہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، تیرے پڑوس میں بسنے والا خواہ تیرا بھائی ہو، تیرے پڑوسی خواہ تیرا کنبے دار ہو، تیرا پڑوسی خواہ تیرے قبیلے والا ہو، تیرے پڑوس میں بسنے والا تیرا رشتہ دار ہو، تیرا بھائی ہو، تیرا تاؤ ہو، تیرا چچا ہو یا کوئی بھی ہو، وہ مسلمان ہے۔ نبی فرماتے ہیں اگر تو اس میں پانی زیادہ کر لے تاکہ شوربہ زیادہ ہو جائے، اور جب ترکاری بن کے تیار ہو جائے تو اپنے پڑوس میں شوربہ بھیج دے تاکہ تیرے بچے سو جائیں تو تیرے پڑوسی کے بچے شوربے سے کھا کر کے سو جائیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مولانا ناظم رضا منظری، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب سے زیادہ جھگڑا اس پڑوسی سے ہے، بعض پڑوسی بھی اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت دے ان کو، سمجھ رہے ہیں؟ زندگی نرک بن جاتی ہے، نرک۔ وہ مولا علی نے فرمایا نا کہ اپنے شہر میں رزق مل جائے یہ بھی بندے کی خوش نصیبی ہے، بیوی اچھی مل جائے یہ بھی خوش نصیبی ہے، اور پڑوسی اچھا مل جائے تو یہ بھی خوش نصیبی ہے۔ پڑوسی اچھا مل جائے تو مکان نہ بدلا کرو، پڑوسی قسمت سے ملتا ہے، نصیب سے اچھا ملتا ہے۔ ایک عورت بڑی نمازی تھی، بڑی پرہیزگار تھی، اخلاق اچھے نہیں تھے، رویے اچھے نہیں تھے، جب چاہتی تھی پڑوسی کو دھمکی دیتی تھی۔ آج بھی کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جب چاہتی ہیں 100 نمبر کی دھمکی ابھی آ جائے گی، تیری حیثیت کیا، کورٹ سے لے کے کچہری تک، تھانے سے لے کے تحصیل تک، سب میں میری چلے گی۔ یہاں تو چل سکتی ہے، میدان محشر میں تیری نہیں چلے گی، میدان محشر میں اسی کی چلے گی جو حق پر ہوگا، قبر میں اسی کی چلے گی جو حق پر ہوگا، فرشتوں کے سامنے اسی کی چلے گی جو حق پر ہوگا۔ یہاں چل سکتی ہے، یہاں 4 دن کی زندگی ہے، اللہ اکبر، یہاں چلے یا نہ چلے، اگر وہاں معاملہ چل جائے تو اس سے بڑا کون کس خوش قسمت ہو سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض کر رہا ہوں وہ عورت بڑی نمازی تھی، بڑی پرہیزگار تھی، اخلاق اچھے نہیں تھے، رویے اچھے نہیں تھے، پڑوسی کو گالیاں دیتی تھی، گالی گلوچ کرتی تھی، اللہ اکبر۔
اکبر اس کے ساتھ گالی بکتار کرتی تھی. اللہ کے رسول کے پاس یہ خبر پہنچائی گئی. سرکار وہ عورت بڑی نمازی ہے, بڑی دیندار ہے, پارشاہ ہے, پرہیزگار ہے, لیکن ایک کمی ہے اس کے اندر, ایک عیب ہے اس کے اندر. پڑوسی کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے, اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے. اللہ اکبر. سرکار پڑوسی کو گالیاں دیتی ہے, پڑوسی کے ساتھ گالی گلوچ کرتی ہے. نبی کا جملہ سننا میری ماں بہنوں, تختیہ دل پہ نوٹ کرنا, لا خیر فیہا ہی من اہل النار. جیسے میری بہن, میری ماں وہ اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے, ویسے ہی پڑوسی کے بیٹے سے پیار کرنے لگ. جیسے تجھے اپنے بچے عزیز ہیں, دوسرے کے بچے کو عزیز سمجھ لے. میرے نبی اپنی دامن رحمت میں تجھ کو چھپا لیں گے. میرے نبی قبر میں تیری حمایت کریں گے, پل صراط پہ تیری حمایت کریں گے. اللہ اکبر. اس لیے کہ میرا بھائی, آپ کا بیٹا, آپ کا بیٹا, آپ کا چچا, آپ کا چچا, آپ کا دادا, آپ کا دادا, آپ کا نانا, آپ کا نانا, آپ کا رشتہ دار, آپ کا رشتہ دار. لیکن جس نبی کی امت میں ہم سب پیدا کیے گئے ہیں, قسم خدا کی, کوئی کسی کا باپ ہو وہ ہو جائے, بیٹا ہو وہ ہو جائے, باپ ہو وہ رہے, ماں ہو وہ رہے, لیکن جتنے چھوٹے ہو بڑے, کالے ہو گورے, عربی ہو عجمی, آقا ہو غلام, غریب ہو امیر, چھوٹے ہو بڑے, بچے ہو جوان, بزرگ ہو جوان, سب کے سب مصطفیٰ کے روحانی بیٹے ہیں, روحانی اولاد ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں جب امتی کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے اسے تکلیف بعد میں ہوتی ہے, مجھ محمد کو تکلیف پہلے ہوتی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت مولانا ناظم رضا منظری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا رسول اللہ رویہ اچھا نہیں ہے. نبی فرماتے لا خیر فیہا ہی من اہل النار. وہ عورت تو جہنمی ہے. نمازیں دھری رہ گئی, روزے دھرے رہ گئے. نبی فرماتے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے اس وجہ سے جہنمی. اللہ اکبر. سرکار نے تو یہ فرمایا پڑوسی اگر تیرا کافر بھی ہو, تیرا مسلمان مذہب کا پڑوسی بھی نہ ہو, تب بھی تم اس کے ساتھ اچھا رویہ پیش کر. ایک ہوتا ہمسایہ قریب کا, ایک ہوتا ہمسایہ دور کا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, ہمسائے قریب سے مراد مسلمان ہیں اور ہمسائے بعید سے مراد غیر لوگ ہیں. اگر وہ تمہارے پڑوسی ہوں تو تب بھی تم ان کے ساتھ اچھا اخلاق کرو. یہ تو ہمارا مذہب ہے. کوئی دروازے پہ بھوکا آ کر کے کھڑا ہو جائے اور وہ روٹی کے لیے سوال کر دے, مذہب نہ پوچھنا, میرے آقا فرماتے کھانا دے دینا, تم اسے کھانا کھلاؤ گے, جنتی کھانے میں تمہیں کھلاؤں گا. تیرے دروازے پہ آنے والا ننگا ہو کپڑا طلب کرے, مذہب نہ پوچھنا, سکھ ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, جو بھی ہو, کپڑا پہنا دینا. اللہ تعالیٰ تجھے جنت کے جوڑے پہنائے گا. اللہ اکبر. غور فرمائے, کرو مہربانی تم اہل زمین پہ, خدا مہربان ہوگا عرش بری پہ. وہ شخص کہتا حضور میرے بچوں کے فاقے پہ فاقے ہو رہے تھے, ان قریب بچے موت کے منہ میں چلے جاتے, لقمہ اجل بن جاتے. میں اپنی آباد میں اپنے گھر سے باہر نکلا, میں نے کوڑا کرکٹ پہ, میں نے کوڑے دان پہ ایک مردار مرغی کو دیکھا. میں نے چپکے سے مردار مرغی کو اٹھا لیا, اپنے گھر میں لے کر کے آیا. میں نے اس کے پروں کو الگ کیا, اس کی گوشت کو بوٹیوں میں تبدیل کیا. اس کے بعد میری بیوی نے مردار مرغی کو پکانا شروع کیا ہے. حضرات فاقے پہ فاقے ہیں, اس لیے جان بچانے کے لیے مردار کا گوشت کھانا بھی اسلام اجازت دیتا ہے. تو ہمارے لیے جائز ہو گیا اور آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اتنا سننا تھا, میرے دروازے پہ آ کر کے رونے والا رونے لگے, میرا دل نہ پسیجتا. ہمارے دروازے پہ رونے والا روتا رہے, ہمیں احساس نہیں ہوتا ہم نام کے مسلمان ہیں. یار مسلمان تو ہونے کا حق ان لوگوں نے ادا کر دیا. اتنا سننا تھا, واپس گھر کو آ گئے. بی بی سے آ کر کے کہا میں حج کے
लिए जाऊं और पड़ोसी मुर्दार गोश्त खाए। पूरा किस्सा बयान किया। बीबी ने कहा सारा पैसा पड़ोसी को दे दो, अल्लाह बुलाएगा तो आइंदा साल हज के लिए जाना, नबी बुलाएंगे तो अगले साल रोज़े रसूल पे सलाम पढ़ने जाना। जितनी पूंजी हज के लिए इकट्ठा की थी, एक एक टका जूती चप्पल गांठ गांठ के जूतों पे पॉलिश करके, एक एक टका एक एक सिक्का जो इकट्ठा किया था हज के लिए, तमाम को पड़ोसी के दामन में डाल दिया। ए अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, यही अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई है, मैंने अपने गरीब पड़ोसी की मदद कर दी, अल्लाह ने घर बैठे हज का सवाब अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, घर बैठे बहुत खूब। सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को जबान देता है, उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज देता है। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसको रह रबे मंजिल ही नहीं।